بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت 152 سے 155 152 سے 155 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے دو بڑے موضوعات رہنے والے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع کے اندر جس کا تعلق غزوہ احد ہی سے ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دروس سے جو پڑھ رہے ہیں اس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور وہی آگے تک ابھی چلتا آ رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس کے اندر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے چند لوگوں سے جو کوتاہی ہوئی اس کے اوپر اللہ رب العزت کی معافی اس کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو معاف فرما کر صحابہ کرام کا ایک شرف اور مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہمارے سامنے آئے گا وہ اسی غزوہ احد ہی کے اندر اللہ رب العزت کی جو مدد وہ کس طرح سے مسلمانوں کے شامل حال رہی، اور اسی دوران منافقین نے کس طرح کی نا امیدی دکھائی، کیسی کیسی باتیں کیں، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو آج ہمارے سامنے رہے گی اس کا تعلق جیسے بیان کیا اللہ رب العزت کی صحابہ کرام کے لیے عام معافی، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کا شرف بیان کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ اور لقد، یہ لقد میں لام اور قد یہ دو چیزیں ہیں۔ لا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے اندر ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، کسی جملے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور قد یہ خود بھی اہمیت اور تاکید کا جملہ ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات پر استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہی ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً یعنی یقیناً تاکید، در تک تاکید، دو تاکید کے یہاں پہ لفظ ہیں، لام اور قد، یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ بتاتے ہیں صدقکم اللہ، صدقہ سچا کر دکھایا، یعنی یقیناً سچا کر دکھایا، تمہیں اللہ نے، وعدہ 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 جیسے ہم اردو میں وعدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پرومس، وعدہ اس کا یعنی اللہ کا وعدہ یقیناً اللہ رب العزت نے سچا کر دکھایا، اذ جب، تحسونہم، تحسو یعنی تم قتل کر رہے تھے، ہم انہیں یعنی تم جب کفار کے ساتھ ان کو مار رہے تھے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، بِإِذْنِهِ، بھی ساتھ، اذن حکم یا اجازت، ہی اس کی یعنی اللہ نے اپنے اجازت سے، اپنے حکم سے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حتیٰ کا لفظ، حتیٰ کہ ہم اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اذا جب، یہاں تک کہ جب، فشل ہمت ہارنا، تم سب نے، یعنی یہاں تک کہ تم خود ہی ہمت ہار بیٹھے، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس وقت تک پورا کیا کہ جب تم نے اپنی ہمت خود ہاری، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تنازعتم، تم نے تنازع پیدا کیا، اور تنازع بھی اردو زبان میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپس میں کسی ایک موضوع، کسی ایک معاملے میں جھگڑنا، آپس میں باہم جھگڑنا، جب تم آپس میں جھگڑنے لگے، فی الامر، فی میں، الامر حکم میں، معاملے میں، اور یہ حکم کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا، یہ ہم آگے انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، پہلے بھی ہم اس کی تفاصیل دیکھتے آئے ہیں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، من سے، بعد میں، ما کہ، اراکم اس نے دکھا دیا، تم سب کو، ما جو، تحبون جو تم پسند کرتے تھے، اور جو تم پسند کرنے سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی جب تم نے مال غنیمت دیکھ لیا اور جس سے تم پسند کرتے تھے تو اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، اور
حکم کے معاملے میں نافرمانی کی۔ منکم تم میں سے، من یرید الدنیا من جو، یا پھر من کی طرح اگر اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب یعنی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے تم میں سے، جو شروع میں آ گیا منکم تم میں سے، من جو یعنی کچھ ایسے بھی تھے، یرید الدنیا جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم اور من سے کم تم میں، یعنی تم میں سب ایسے نہیں تھے، دنیا دار نہیں تھے، بلکہ تم میں ایسے بھی تھے، من جو یرید الآخرہ، یریدو وہ چاہتے تھے، وہ ارادہ رکھتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ جو یریدو کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، اردو کے اندر بھی ہم اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، ارادہ کرنا، تو یہی لفظ ہے یریدو۔ تو جو من یریدو جو چاہتے تھے، الآخرہ آخرت، ثم پھر، صرفکم صرفہ پھیر دینا، بدل دینا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک کے اندر جو بینکر ہے، صراف اسے کہتے ہیں، اور اسی طرح صرافہ بازار، ہمارے ملکوں میں تو صرافہ بازار وغیرہ بھی ہے، جہاں پر پیسے دے کے آپ سونا خریدتے ہیں یا اس طرح، یعنی لین دین پھیر دینا، اس کو کہتے ہیں صرافہ۔ تو ثم صرفکم پھر پھیر دیا اس نے تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم لی تاکہ، یبتلیا تاکہ وہ ابتلا یعنی آزمائش کرے، مبتلا کرے تمہیں۔ یہ اردو میں ہم مبتلا کرنا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو ابتلا مصیبت یہ آزمائش ہے اصل میں، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم سب کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ ایک لفظ جو ہے یہ البتہ تحقیق اسی طرح، کیونکہ پرانی اردو تھی تو اس زمانے میں اسی طرح مطلب کیا جاتا تھا، لیکن اب ہم جیسے میں نے شروع میں اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ یہ تاکید کا جملہ ہے، اور 2 تاکیدیں یہاں پر ملی ہوتی ہیں، اور یقیناً اور تاکید در تاکید، عفا اس نے درگزر کیا، یعنی جب اللہ رب العزت نے اوپر شروع میں اپنے وعدے کے سچا ہونے کی بات کی ہے تو اس میں بھی ایک یقینی بات کی ہے، اور یہاں پر آخر میں جو بات کی جا رہی ہے اس میں بھی ایک یقینی بات کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ عفا اس نے معاف کر دیا، اس نے درگزر کر دیا، عنکم تم سے، اس نے درگزر کیا تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل ذو والا، فضل فضل والا، اللہ فضل والا ہے، علی المؤمنین علی اوپر، المؤمنین ایمان والوں کے، یعنی اللہ مومنوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ہمارے سامنے جو آئی ہے یہ جنگ احد ہی کے تعلق سے وہی جو معاملہ اور وہی جو قصہ ہمارے سامنے چلتا آ رہا ہے، جس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہر مقام پر مومنوں کا ساتھ ہی دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ جو مومنوں کے ساتھ ہے کہ جب تک تم ایمان کے اوپر رہو گے اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے کرتا رہے گا، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح یاب اور مسلمانوں کی مدد و نصرت اس کے اندر لگا رہے گا۔ اور یہ کیونکہ مدد اور نصرت جیسے آخری آیت میں دیکھیے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ یہ فضل جو ہے کن پر کرتا ہے؟ ایمان والوں پر کرتا ہے، یعنی آیت کا جو آخری لفظ ہے مومنوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان جو ہے ایمان کے اوپر رہتا ہے، اللہ رب العزت کا فضل جو ہے وہ اس کے اوپر جاری و ساری رہتا ہے، اس کے شامل حال رہتا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ جو اپنے وعدے کی بات پہلے کی، اور اس وعدے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ حتیٰ کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت جنگ احد میں، ہم پہلے بھی یہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہی واقعے کو، تو ہمارے سامنے ایک واضح بات آئی کہ اللہ رب العزت کی مدد اس وقت تک ان ایمان والوں کے ساتھ رہی کہ جب تک انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا۔ تو پہلی چیز ہمارے سامنے جو یہاں پر سیکھنے کی ہے، نصیحت کی ہے، وہ یہ کہ جب انسان آپس میں جھگڑے میں پڑ جائے، جب معاملات آپسی جھگڑوں کے اندر آ جائیں، آپ مسلمانوں کے اندر آج کا حال دیکھیں تو اسی وجہ سے مسلمان کیونکہ خود آپس میں باہم گتھم گتھا ہے، آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بہت بڑے بڑے جھگڑے بن چکے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کے جو وعدے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کب آئے گا؟
میرے بھائی جب ہم اللہ کے وعدوں جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے وعدے جو ہم نے کیے ہیں، جب ہم ان پر پورا اتریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس بات آئی کہ اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے وعدے پر رہا، حتیٰ اذا فشلتم، جب تک تم نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلی بات ہمت ہار گئے تم، اس کے بعد دوسری چیز تم آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ اور یہ جھگڑا کس معاملے میں تھا؟ فی الامر وعصیتم، ایک حکم کے معاملے میں۔ اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہی تھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جو تیر انداز لوگ تھے، ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر رکنے کا حکم دیا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے فیصلہ ہو جائے، لیکن تم نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے مورچوں کے اوپر قائم رہنا ہے۔ لیکن اس حکم سے ان کے اندر اس کے اوپر ایک جھگڑا پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے اب اتر جانا چاہیے، اور یہ کیوں کہا اس کی بات بعد میں اللہ نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے، من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ تم نے وہ کچھ دیکھ لیا جس سے تم پسند کرتے۔ یعنی سب کس کو پسند کر رہے تھے؟ مال غنیمت کو، کہ اب تو وکٹری ہو چکی، اب تو فتح یابی ہو چکی، اب تو کامیابی مل چکی ہے، تو اب مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، اور سب کو یہ چیز پسند تھی۔ تو جب انہوں نے اس چیز کی طرف بڑھے، اس چیز کو دیکھا کہ جس کو وہ پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت کو، اور اس معاملے میں ان کے اندر آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے مورچوں پر قائم رہنا چاہیے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، لیکن فرمایا وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ یعنی اس حکم میں کچھ لوگ تو اس جھگڑے کے اندر دو سائڈیں ہیں۔ ایک سائڈ پہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی آخری دم تک ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ کچھ نے کہا، اپنی عقل کو استعمال کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ اب تو فیصلہ ہو چکا، اب تو وہ جو ریزن جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تھا وہ بھی جاتی رہی۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے اس اپنے خیال کے مطابق ایک تنازع پیدا کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اب نیچے اترنا ہے اور ہم بھی جا کر اس مال غنیمت کو سمیٹیں گے۔ تو یہ اصل میں وہ تنازع تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی آج پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احکامات آ جائیں تو وہاں پر پھر ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، اپنی عقل کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں مقدم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کے آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کے واضح احکامات سامنے آنے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر جھگڑے، اس کے اوپر اپنے عقل اور جیسے علم الکلام اور اس طرح کی باتیں، لفظوں کی باریکیوں میں جا کر تعویلیں کرنے کی کوشش کرے، تو میرے بھائی ایسے شخص نے کیا کیا ہے؟ وعصیتم، تو اس نے اصل میں نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن لاؤ، صرف قرآن کی ہم مانیں گے، قرآن کے مطابق جو بات ہوگی ہم اس کو ماننے کے لیے تو بالکل تیار بیٹھے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے احکامات کو، اور آپ نے جو اوامر اور نواہی، جن باتوں کا حکم دیا، جن سے روکا ہے، جو حلال و حرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پر واضح کیے ہیں، ان کے معاملے میں وہ لوگ جھگڑتے ہیں، اور اس کے معاملے میں وہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، پیارے رسول کی سنتوں کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کے فرامین کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور قرآن کے سامنے ان کو اس سے ٹکراتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب چیزیں اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہی، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کے اندر یہ تو لکھا ہے، یہ اب ہمارے سامنے یہ آیت ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام ہی کی وہ جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، جب وہ جھگڑے میں پڑے، جو اللہ کے نبی حکم دے چکے تھے اور اس پر انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور حالانکہ اس میں ان کی عقل جو ہے ایک حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے لاجیکلی وہ درست محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف ان کی عقل ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی کمال وہ فرمان ہے کہ جو انہوں نے پاؤں کے مسح کے حوالے سے، موضوع کے اوپر مسح کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر مسح کو، اور اگر دین میں اگر عقل اور یہ چیز ہوتی تو ہم پاؤں کے نیچے سے مسح کرتے، لیکن اطاعت کی بات ہے یہاں پر عقل کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور اسی لیے مسح جو ہے موضوع پر جب کیا جاتا ہے
تو اوپر کی سائڈ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہمارے سامنے کھل کے جو واضح آتی ہے، اور بہت بڑا سبق مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس احد کے واقعے میں ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے وعدے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس کے اندر ان کو ہمت نہیں ہارنی ہے، ان کو آپس میں جھگڑے نہیں کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جب فرمان آ جائے تو اس کے اوپر آمنا اور صدقنا کہنا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، چاہے آپ کو آپ کے سامنے جو چیزیں نظر آئیں کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے دل کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، موسیقی پسند ہے، اب وہ دل کو لبھاتی ہے، اب اس موسیقی کو کیونکہ وہ پسند ہے، وہ دل کو اچھی لگتی ہے، تو جناب وہ اس کی خاطر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس کی بجائے وہ اپنے دل کی بات سنتے ہیں، اور جناب اس کے لیے پھر ایسی ایسی چیزیں نکال کر لاتے ہیں کہ جناب اس کو جائز کسی نہ کسی طریقے سے کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ جو سود کی بات ہے، تو آج سود ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ہے؟ لوگوں کو پسند ہے کہ جناب ان کے مالوں میں اضافہ ہو، ان کو چاہے سود سے ہی آتا ہو چاہے حرام ہی ہو، لیکن اس کے طرح طرح کے ہیلے بہانے اس کے لیے گھڑے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر سورہ بقرہ کے اندر سود والوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے وہ جنگ کرنے والے ہیں، لیکن ان فرامین کو سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کا قرآن ہو چاہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو۔ تو یہ بات ہمارے سامنے اس آیت سے بڑی ہی واضح طریقے سے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، یہ تو تمہاری طرف سے، حتیٰ کہ جب تم ہمت ہار بیٹھے، جب تم نے آپس میں جھگڑے کر لیے، جب تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور تم اصل میں اس کی طرف بھاگے جو تمہیں پسند آ رہا تھا، جو تمہیں اچھا لگ رہا تھا، تو لیکن اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، لیکن سبھی ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، اور کچھ ایسے کہ جن کو آخرت سے محبت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو ہے کسی بھی گروہ اور معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہی طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کچھ وہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ جن کی فکر جو ہے، جن کی سوچ اور جن کی چاہت ہمیشہ آخرت کی چاہت رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائش کرے۔ یعنی کس سے پھیر دیا؟ یعنی پہلے جو جیت رہے تھے، پہلے جو کفار کے ساتھ اچھی طرح سے لڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس جیتی ہوئی جنگ کو، اس کو بالکل الٹ دیا، اور لیبتلیکم، اور ایک ایسی ابتلا میں، ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ جس میں ایک کے اوپر دوسری آزمائش آنا شروع ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر حالات بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہی طرح طرح کے حالات جو ہیں وہ بدلے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اس سب کے باوجود اس کے اندر جو چند منافقین جنہوں نے یہ حرکتیں کی، اور چند جو صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر انہی کو دیکھتے ہوئے اور دوسروں کی باتیں سنتے ہوئے، یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور بزدلی اور ہمت کی کمی آئی، ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے پھر کیسا کمال کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، یعنی اللہ نے وہاں پر بھی آزمائش کر لی، چیک کر لیا کہ ان کے اندر سے صحیح پکا منافق کون ہے، تاکہ منافقوں کو تو ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو منافق نہیں تھے بلکہ ایک وقتی طور پر ان کے دلوں کے اندر یہ روب ان کا طاری ہو گیا کفار کا، اور اس معاملے میں نافرمانی کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر نہیں تھی بلکہ ایک تنازع پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنی عقلوں سے کچھ کام لیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے نافرمان نہیں تھے، لیکن ایک بہت بڑی سنگین خرابی اور جرم کا ارتکاب ان سے ہو گیا۔ یعنی یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے یہاں پر فرمایا کہ تم فی الامر، ان کے حکم کے اوپر تم آپس میں تنازع میں پڑ گئے اور تم نے ان کی نافرمانی کی، واضح وَعَصَيْتُمْ کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس سخت اس کی جو سزا تھی وہ تو تھی، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی فرمایا آخر میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے سب کے باوجود تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے درگزر کیا، ان کے اس معاملے کو اور ان کی اس سنگین غلطی کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے ایمانوں کا امتحان لے چکا، اللہ نے ان کی آزمائش کر لی،
اور جب وہ لوگ آزمائش پر پورے اتر گئے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے اوپر اللہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل میں گئے ہی نہیں ہیں۔ اور ابن عمر نے سیدھی سادی اور ایک واضح ہمارے سامنے ایک موقف اور منہج رکھ دیا ہے کہ جب صحابہ کرام کے بارے میں ان کے اوپر اعتراضات کیے جائیں، جب صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے، ان کو طعن و تشنع کیا جائے اور ان کو بری باتیں ان کے خلاف کی جائیں، تو اس کے اوپر سیدھا سادہ ایک موقف ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، اور یہ آیت ہمارے سامنے اس کی پوری پکی دلیل موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ان صحابہ کرام کو مومن بھی کہا ہے، ان کے ایمان کی گارنٹی بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں بات چیت کرتا ہے اور ان کے حوالے سے اپنے دل کے اندر بغض اور عناد رکھتا ہے، تو شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کے سامنے بس چند چیزیں جو ہیں صحابہ کرام کے شرف کے حوالے سے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 137 جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح سے تم، یعنی اے صحابہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی بعد کے لوگ یا پہلے کے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ایمان کا کرائٹیریا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو رکھ دیا ہے کہ جس طرح سے تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ باقی سب لوگ بھی اس طرح سے ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ ان کے ہدایت کا معیار ہی چیک کرنا ہو تو صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کی طرح کا ایمان کو چیک کر لیں، تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی جو ہے وہ خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو پھر بھی وہ صحابہ کرام کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور مد کیا ہے؟ مد تقریباً یہ آدھا کلو گرام کے برابر ہے۔ یعنی آج کا اگر کوئی انسان اللہ رب العزت یہاں پہ پیارے رسول نے جو فرمائے ان احدکم، یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ، یعنی اس میں کوئی بڑا چھوٹا اور اس میں علماء جہالا سب شامل ہیں، یعنی آج اس امت محمدیہ کے اندر سے کوئی بھی شخص کتنا بڑا بھی نیک عمل کر لیتا ہے، وہ صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہے، اور بلکہ فرمایا ولا نصیفہ، اس کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر انسان احد کا پہاڑ، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جس کو ناپا بھی نہیں جا سکتا ہے، جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے ایک پتھر کو آپ انسان اٹھا نہیں سکتا ہے، تو اتنے بڑے پہاڑ کے برابر صدقہ آج کا انسان کرتا ہے تو صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کو عزت و شرف عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح علی بن ابی بکر الحیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں صحیح اسناد سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، لعن اللہ من سب اصحابی، کہ اللہ رب العزت لعنت کرتے ہیں اس شخص کے اوپر جو میرے صحابہ کے اوپر جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جو ان کو سب کرتے ہیں، جو ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور ہمارے بعض شیوخ تو یہ اس کی جو عربک ہے اس کے اوپر تفسیر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ لا تسبوا صحابی کا معنی یہ کیا جانا چاہیے کہ تم صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اصحابی، کیونکہ وہ میرے ہیں، یعنی اصحاب کہتے ہیں یعنی ساتھیوں کو، اصحابی یعنی میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت جو ہے اور صحابہ کی نسبت اپنے ساتھ کر دی ہے، دونوں کو آپس میں نسبت ہے۔ آج کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک موجود ہے، نالن مبارک فلاں جگہ پر موجود ہے، پوری دنیا پیسہ لگا کر وہاں پر دیکھنے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی نسبت جو ہے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ہے۔ مسجد نبوی کی طرف لوگ کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس مسجد کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جن اصحاب کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ان کے بارے میں کس طرح سے انسان ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، کس طرح سے ان کے بارے میں بکواس کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ہمارے سامنے ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اور ہمارے سامنے یہ سارا ہمارے سامنے بڑی واضح بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ان کی شرف و عزت اللہ رب العزت نے کس طرح سے رکھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ تصعدون، اذ جب، تصعدون تم چڑھے جا رہے تھے، اور سعادہ یصعد یہ مسعد یہاں پر جو ایلیویٹرز لگے ہوتے ہیں لفٹ ان کو بھی کہتے ہیں، تو جب تم چڑھ رہے تھے، ولا اور نہیں، تلبون تم سب پلٹ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی کو بھی، والرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم وہ بلا رہے تھے تمہیں، وہ پکار رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس اصابہ پہنچایا تمہیں، غمن غم، بغمن غم کے ساتھ، یعنی ایک یہاں پر بھی ایک اور سچویشن اللہ رب العزت اس پورے ایونٹ کا احوال ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، لکی لا تاکہ نہ، تحزنوا تم سب غم کرو، علی ما فاتکم علی اس پر، ما جو، فاتکم جو تم سے چھن گیا، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم اور جو تمہیں پہنچا، واللہ خبیر اور اللہ خوب خبردار ہے، بما اس کے بارے میں جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور پوری مسلمانوں کی جماعت کی ایک حالت یہاں پر بیان کی ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست کی طرف پلٹنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس میدان جنگ سے بھاگتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیچھے بھی کوئی مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں اور اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں، مگر تم دور دوڑے جا رہے تھے اور کسی کو نہ مڑ کر دیکھتے تھے، نہ کسی کی بات سنتے تھے۔ تو وہ پوری حالت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ معاملہ کس طرح کا تھا، اور پیچھے درمیان میں کیا فرما چکے کہ اللہ معاف فرما چکا ہے۔ یعنی ان تمام معاملات کو دیکھ کر بھی آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اس تمام معاملے کے باوجود، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود صحابہ کرام کو کس طرح سے معاف فرما رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ پھر تمہیں پہنچایا غم کے بعد غم، یعنی ایک غم کے بعد دوسرا غم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا۔ ایک غم کیا، یعنی یہی ایک جیتی جو جنگ ہے وہ ایک شکست کی طرف پلٹتی ہے اور مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو مال غنیمت وہ اٹھا رہے تھے اب وہ ظاہر ہے وہ بھی جاتا رہا، انسان کو اس کا بھی نقصان ہوا۔ تو اور ایک اور نقصان یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات کی جو شہادت کی افواہ جو ہے وہ بھی پھیل گئی۔ تو ایک غم کے بعد دوسری غم جو ہے وہ پے در پے جو غم آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو آخری غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جو معروف ہوا وہاں پہ ایک افواہ کی شکل میں آیا، تو یہ سب سے ہی بڑا غم تھا کہ جس کے اوپر صحابہ کرام تو ایک دم اپنے اندر سے ان کے جان ہی نکل گئی، تو جس کا ہم ذکر پچھلی آیات کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ تو یہاں پر بغم کا لفظ اللہ رب العزت نے غم کے بعد غم کی بات کی ہے، اور اس کا مطلب یعنی غم کے اوپر غم، یعنی ایک غم پھر اس کے اوپر دوسرا غم پھر تیسرا غم، یعنی غم کے بعد غم آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس موقع کو پورے ایک خاص ایک طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ اور دوسری اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم کرنے کی وجہ سے تمہیں غم پہنچا، یعنی ایک تو یہ کہ غم کے بعد غم کے اوپر دوسرا غم پہنچا، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پکار رہے تھے پیچھے سے اور تم لوگ چڑھتے جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچانے والی بات تھی۔ مگر پہلا معنی جو ہے وہ ابن کثیر اور شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا،
تو اللہ رب العزت نے یہ غم جو پہنچایا ہے، غم کے بعد غم، یہ کیوں پہنچایا ہے؟ اب اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ سارا جو ٹرائل میں لے کر آئے، اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کی یہ جو آزمائش کی ہے، غم کے بعد غم ان کو دیا ہے، تو یہ بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صحابہ کرام سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو ایک غم کے بعد دوسرے میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جب تمہیں ایک غم پہنچتا ہے تو اس کے بعد جب دوسرا آئے تو پہلا غم جاتا رہتا ہے، جب تیسرا آئے تو پہلا چھوٹا اور ہلکا معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ کہ اس طرح سے یعنی تمہیں جو مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم تھا، اور جو زخمی اور شہید ہونے اور شکست کا غم ہو، یہ سب جو ہے ایک غم کے دوسرے کے بعد آنے کی وجہ سے وہ پہلے غم ہلکے محسوس ہونے شروع ہو گئے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ کہ انسان سختیاں برداشت کرنے کا اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے، جب انسان کے اوپر بہت سے غم پڑے تو پھر انسان کے اندر جو ہے ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی بہت ہی حکمتیں رکھی تھیں۔ تو اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر اپنی نصرت کا احوال بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ہے اس تمام اتنی عجیب سی سچویشن کے اندر، کہ جب مسلمان پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور منافقین وہاں پر بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ ثم پھر انزل، اس نے نازل فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، علیکم تمہارے اوپر، من بعد الغم، من سے بعد الغم، غم کے بعد امانہ، یعنی پہلے بتایا غم کے بعد غم، اب بتایا کہ غم کے بعد امانہ، یعنی جب غم کے اوپر غم آتے چلے گئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر کار غم کے بعد امن اور تسلی بھی فرمائی ہے، نعاسن، اور یہ امانہ، یہ تسلی کیا تھی؟ نعاسن، یہ ایک اونگ تھی، یعنی اونگ کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر نیند کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی ابھی انسان سوتا نہیں ہے لیکن انسان کے سامنے ہر چیز جو ہے بلری ہونے شروع ہو جاتی ہے اور انسان نیند کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ اونگ کی بات ہے، امنتن نعاسن۔ تو اللہ نے ایک ایسی تسلی، ایک ایسے طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی ہے کہ ان کو ایک اونگ میں مبتلا کر دیا ہے، یغشا، جو طاری ہوئی، طائفتن، ایک گروہ کے اوپر، منکم، تم میں سے، وطائفتن، اور ایک گروہ، قد اہمتہم، اسے تحقیق فکر پڑی تھی ان کو، انفسہم، اپنی جانوں کی، یعنی ایک گروہ جو تو لڑ رہا تھا ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تسلی اور امن اور اونگ والی کیفیت طاری کر دی، اور جبکہ ایک گروہ جو تھا اسے فکر پڑی تھی، انفسہم، اپنی ہی جانوں کی، یظنون، وہ گمان رکھتے تھے، باللہ، اللہ کے اوپر، یعنی وہ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سوچ رہے تھے، کیا؟ غیر الحق کی، کہ جو حق نہیں ہے، یعنی جیسا سوچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیسے جیت سکتے ہیں، اب یہ اتنا برا ہو گیا تو اب یہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو بالکل مسلمان اب ہار گئے، اب تو اسلام بالکل جاتا رہے گا، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی۔ ظن الجاہلیہ، اور اس کو اللہ رب العزت نے غیر الحق کی وضاحت بھی کی ہے کہ جو حق نہیں تھا وہ کیا تھا، وہ جاہلیت کا ظن تھا، وہ ایسے گمان تھے جو جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یا ایک جب جس انسان کو اللہ کے بارے میں پتہ نہ ہو ایسا شخص ایسی باتیں کرتا ہے، یقولون، وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا، کیا ہمارے لیے ہے، حل، کیا، لنا، ہمارے لیے، من الامری، اس معامرے میں، من شیء، کوئی چیز ہے، یعنی اب ہمارے ہاتھ میں کیا رہ گیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اب تو بالکل جنگ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کل، آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، ان، بے شک، الامر، حکم، کلہ، سب کا سب، للہ، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی تم کیسا یہ گمان کر رہے ہو، جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز تو اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی ایک سکیم کے ساتھ، یہ سارا اللہ رب العزت کا ایک رچایا ہوا، اللہ رب العزت کا طے کردہ پہلے سے پلانڈ سارا کام ہوتا ہے اللہ رب العزت کی، اور اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اتفاق، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اتفاق کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے، کہ اتفاق کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز پہلے سے پلانڈ ہے، کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہو جی اتفاقاً میں آپ سے مل گیا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز پہلے سے پلانڈ تھی، یعنی الحمدللہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اور اللہ رب العزت نے ہم دونوں کو ملا دیا ہے، ایسی بات کہنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہر چیز تو اللہ نے پلان کر رکھی تھی، ہر چیز کا حکم جو ہے، ہر چیز کام کا جو حکم ہے، تمام امور، فیصلے، یہ تمام اللہ رب العزت کی اذن سے ہوا کرتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں کی حال بتاتے ہیں کہ یخفون، وہ چھپا رہے تھے،
فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک ما جو لا نہیں یبدون وہ ظاہر کرتے لک آپ کے اوپر، یا اپنے دلوں میں ان کے اندر کئی ایسی باتیں تھیں کہ جو آپ کے اوپر وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. یقولون اور وہ کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، لو اگر کانا ہوتا لنا ہمارے لیے، من الامر حکم میں سے، شیء کچھ بھی، یعنی اگر یہ کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ما قتلنا نہیں ہم مارے جاتے، یعنی ہم قتل نہ ہوتے، ہم یہاں پر جو مارے جا رہے ہیں ایسا نہ ہوتا، ہاہنا یہاں پر. کل آپ فرما دیجئے، لو کنتم لو اگر کنتم تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں کے اندر، لبارزا تو ضرور نکل آتے. یعنی اللہ رب العزت کے فیصلے اور اللہ کی پلاننگ تو اس طرح کی ہے کہ اگر تمہارا مرنا لکھا تھا تو پھر اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو باہر نکل آتے. الذین وہ لوگ جو کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم جن کے اوپر، القتل یعنی قتل ہونا، یعنی جن کا قتل ہونا کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، جن کا لکھا جا چکا تھا، تو وہ باہر نکل آتے. الی مضاجعہم الی طرف، مضاجع یعنی مضاجع کہتے ہیں یعنی قتل ہونے کی جگہ، وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ پہ خود انہوں نے چل کے آ جانا تھا. یعنی جب اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ ابتلا میں، یعنی یہی جو پہلا لفظ بھی پہلے یہ آ چکا ہے اسی طرح کا، تاکہ پرکھ لے، تاکہ آزمائش کر لے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینوں میں. یعنی اللہ رب العزت یہ ساری باتیں سارا کچھ کیوں کر رہا تھا، تاکہ اللہ رب العزت حق اور باطل کو ظاہر کر دے، منافقین کو مسلمانوں سے ظاہر کر دے، تو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ باہر آ جائے. وَلِيُمَحِّصَ اور لِيُمَحِّصَ تاکہ وہ پاک صاف کر دے. یعنی ایک تو یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ تو بالکل واضح ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو ایمان والے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بزدلی اور سستی اور کم ہمتی آ گئی تھی، ان کے دل پاک ہو جائیں. وَلِيُمَحِّصَ تاکہ وہ پاک صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی دلوں کے اندر جو برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، جو صحیح طریقے سے یعنی جو حق نہیں ہے، جو ظن الجاہلیہ ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر آ رہے ہیں، تو وہ باہر نکل جائیں اور ان چیزوں سے تمہارا دل پاک ہو جائے. واللہ علیم اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کو، بھی ساتھ ذاتی والی، الصدور سینوں والی، یعنی اللہ سینوں والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. یعنی ایسی چیز جس کو کبھی منہ سے ادا ہی نہیں کیا گیا ہے، جو صرف دل کے اندر ہے، اس شخص نے کبھی اس کو اپنی زبان پر نہیں لایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو اس کو بھی جاننے والی ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک طویل آیت ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس کے اندر ہمارے سامنے معاملات بڑے ہی واضح طریقے سے ہمارے سامنے ہیں. تو ہمارے سامنے آئی بات کہ جو بار بار جو صدمے غم کے بعد غم آ رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا فضل کیا ہے، اور اس فضل کا انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ فضل کس طرح سے تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر، ان کے اوپر نعاسن ایک اونگ طاری کر دی، اور جس سے انہیں امن و اطمینان، یعنی انسان پورے ہوش میں جب نہ رہے تو اب اس کو فکر کم ہو گئی، تو اب یعنی وہ جو ہے امن اور اطمینان کے اندر آ گئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم پر اونگ چھا گئی جب کہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے. حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا. یعنی اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک مدہوشی طاری کر دی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مطلب ہے. یعنی انہوں نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس معاملے میں اس جنگ احد کے دوران ہر ایک کے اوپر اونگ طاری ہوئی. تو یہاں پر آگے اللہ رب العزت جو ارشاد فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو اس سے مراد منافقین اور بعض ضعیف الایمان مسلمان ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں تو یعنی جو ضعیف الایمان لوگ ہیں یا منافق تو بالکل سر فہرست ہوں گے، تو ان کو اپنی جانوں کی ہی فکر تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، یعنی ایک گروہ یہ کہ جس کے بارے میں انہوں نے اوپر بیان کر دیا کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اونگ طاری کر دی، تو ایک گروہ تو یہ رہا، اور دوسرا گروہ منافقین کا تھا
انہیں اپنی جانوں کے سوا اور کوئی دوسری فکر نہیں تھی، اور وہ قوم میں سے سب سے زیادہ بزدل تھے، سب سے زیادہ مرعوب یعنی روب کے اندر آنے والے، ڈپریس ہونے والے، اور حق کی حمایت سے سب سے زیادہ گریز کرنے والے تھے۔ یعنی یہ اصل میں وہی لوگ تھے کہ جن کی یہ حالت اس میدان جنگ کے اندر ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ تو یہ جو ظن الجاہلیہ ہے، یہ اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ظن الجاہلیہ اصل میں غیر الحق ہی کی اصل میں وضاحت ہے، اس کا بدل ہے۔ یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب ہلاک ہو گئے، یعنی انہوں نے اللہ کے بارے میں وہ باتیں سوچیں کہ جو سوچنا بنتا نہیں ہے، جو حق نہیں ہے، اور ظن جاہلیت ہے وہ۔ اور وہ کیا کہ اسلام جو ہے، اور اللہ رب العزت نے دیکھیں جی مدد کی بات کی تو اب تو مدد بھی، یعنی اب مسلمان تو ہار رہے ہیں، یہاں پر مسلمان تو ہلاک ہو رہے ہیں، اور اب اسلام کے حاملین اب ہلاک ہو گئے، اب تو آگے کچھ بھی نہیں چل سکتا، اور مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی، اور یہ دعوت حق پر پروان نہیں چڑھے گی۔ تو یہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں جو آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہیں پر ان لوگوں نے یہ بھی بات کہی کہ یقولون حل لنا من الامر من شیء، تو کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے؟ اور اس سے مراد من الامر سے مراد فتح و نصرت ہے، یعنی بالکل مایوسی انہوں نے کر دی، یعنی انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ جاتا رہا، اب تو فتح ہمیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کبھی فتح بھی نصیب نہیں ہوگی اور کچھ ملے گا بھی کہ نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کے دلوں کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے من الامر کا کہ معاملے کا فیصلہ ہے کہ اس سے معاملے میں ہماری بات تو مانی نہیں گئی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے اصل میں کہ جنہوں نے پہلے بات یہ کی کہ جناب ہمیں باہر جا کے لڑنا ہی نہیں چاہیے، ہم مدینے کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور یہیں پہ لڑ لیں گے اپنے گھروں کے اندر سے۔ تو یہ ایسے کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی، ہمیں مجبوراً ساتھ دینا پڑا ہے، ورنہ ہم تو شہر سے باہر نکل کر لڑنے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو یعنی اس کے دونوں ہی معنی لیے گئے ہیں من الامری، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، سے مراد کہ یہ سارا کچھ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی یہ فیصلے کیے اور آپ بھگتے ہیں اس چیز کو۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ بالکل جو ہے فتح و نصرت کی امید سے بالکل مایوس ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ماں کہ اگر یہ ہماری بات مان لی جاتی ہے، اگر یہ سارا ایسا ہوتا تو ماں قتلنا ہا ہونا، کہ ہم پھر مرتے نہ اور ہم اپنی جانوں کو بچا دیتے، اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا، ہماری بات مان لیتے، اگر شہر میں ہی رہتے، اگر جنگ باہر آ کر نہ لڑتے، تو پھر آج جو ہماری جانیں جا رہی ہیں، آج یہ نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہوتا۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک گمان کیا۔ تو یہ بات یا تو ان منافقین نے کہی جو جنگ میں شریک تھے، جیسا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں معتب بن بشیر جو بنو عمرو بن عوف سے تھا اس کی بات سن رہا تھا، جب کہ اونگ مجھے ڈھانپ رہی تھی، میں خواب کی طرح اس کی بات سن رہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی ہم اپنی جانیں بچا سکتے تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اسے یہ حدیث جو ہے حسن سند کے ساتھ ابن ابی حاتم وغیرہ نے تفسیر میں لکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان منافقین نے کہی ہو جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے شروع ہی میں 300 کے قریب لوگ تو ویسے ہی لوٹ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، تو شاید ان لوگوں نے بھی یہ کہی ہو، یہ ان کی طرف بھی منسوب کی جا سکے۔ اس صورت میں ہا ہناس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ مدینہ کے قریب احد کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے بات کہی کہ جناب ہم وہاں پہ پھر یعنی اگر ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تو ہمارا یہ حال ہوتا۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ ان دونوں کی جو بھی ذہن میں تھا اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بند ہوتے، اگر تم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند بھی کر لیتے، تو اللہ رب العزت نے اگر تمہاری موت کا وقت لکھا تھا تو تم اپنی قتل گاہ کی طرف خود ہی چل کر آ جانا تھا، تم نے خود ہی گھروں سے باہر کسی نہ کسی بہانے نکل آنا تھا اور تمہاری موت جہاں پر لکھی تھی وہاں پر مل کر رہنی تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح کے ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان منافقین اور ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر تک کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ رب العزت تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو آخر میں بات کی والی یبتلی اللہ ما فی صدورکم، یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ ساتھ مقصود یہ بھی تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے، اور تمہارے دل جن وسوسوں کے ساتھ بھر گئے تھے جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ظن الجاہلیہ، تو ان سے اللہ رب العزت ان دلوں کو پاک کر دے۔ فرمایا
کہ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ جو تمہارے دلوں میں اللہ اس کو صاف کر دے. یہ بھی ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا. یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاق اللہ رب العزت باہر نکال دے اور واضح ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، اور ان لوگوں سے مسلمان آئندہ پرہیز کریں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور احد کی لڑائی بگڑنے سے سارا بھانڈا ان منافقین کا پھوٹ گیا. اب جو منافقین ہیں اب یہ کسی جگہ پر چھپنے کے قابل نہیں رہے ہیں اور بالکل ایکسپوز ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تولوا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو تولوا سب پیٹ پھیر گئے، یعنی واللہ مطلب بالکل منہ موڑ کر جو چلے گئے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا یوم التقا یعنی ملنے کا دل، التقا کہتے ہیں ملنے کو، یعنی آپس میں جب جنگیں، جب دو فوجیں آپس میں ایک دوسرے کو ملتی ہیں، آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو اس کو یوم التقا یعنی جب آپس میں ٹکرائیں الجمعان دو فوجیں، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیر لی تم میں سے اس دن جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں. انما استزلہم، انما بے شک یعنی بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی یہ کلمہ حصر ہے اس کے اندر، یعنی انا بے شک ما نہیں، یعنی اس کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً اس کا یہی جو ہے انجام کار ہمارے سامنے نظر آتا ہے، یعنی بلا شبہ کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. وہ کیا؟ استزلہم کہ پھسلانا چاہا ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعدی اس وجہ سے، یعنی بعض چیزوں سے، ما جو کسبو جو انہوں نے لغزشیں کی تھی. یعنی یہ سارا معاملہ جو ان کے اس جنگ کے اندر سے، ان کے اس نافرمانیوں کا اور جنگ سے بھاگنے کا اور پھرنے کا، پیٹ پھیر کر بھاگنے کا، یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی ایک دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر، کہ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگوں نے، بعض لوگوں نے جو کچھ اپنی کمائی پہلے کی تھی، یعنی جو ان کے اپنے برے اعمال تھے، جو ان کی لغزشیں تھیں، جو ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی، یہ ان کی وجہ سے ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا تھا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یقیناً، عَفَا اللَّهُ اللہ نے معاف فرما دیا. یعنی یہاں پر پھر بتایا کہ چاہے وہ اس وقت شیطان کے وسوسے کے اندر آ گئے تھے، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر شروع میں بتایا، بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا، شیطان نے ان کو وہاں پر بھی پھسلایا تھا، اور وہاں پر بھی ان سے اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی. لیکن یہی فرق شیطان اور ایمان والے کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر اکڑ جاتا ہے، اس کے اوپر اور غلط ملت دلیلیں پیش کرتا ہے، اس کے اندر کال و کیل کرتا ہے. لیکن جو مومن ہے، جو ہمارے جد امجد جو آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ایک بہترین سنت یہ چھوڑی ہے کہ جب بنی نوع انسان سے، جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو حق کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ فوراً اللہ رب العزت سے اس کی معافیاں طلب کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم اور بے شک اللہ رب العزت غفور وہ بخشنے والے ہیں، حلیم اور وہ نہایت ہی نرم اور بردبار ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر جو بیان فرمایا ان الذین تولوا، تو سلف سے مروی ہے کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرے نیک کام کی توفیق ملتی ہے. یعنی جب انسان کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان دوسرے نیکی کی توفیق ملتی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو دن میں 5 وقت یہ نماز کی طرف جو لگایا ہے، نماز کی طرف جو تاکید کی ہے کہ انسان تھوڑا سا راستے سے ہٹا پھر نیکی کی طرف آیا، پھر تھوڑا سا راستے سے ہٹا اب اگلی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو لہٰذا جب انسان مسجد کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے، جب اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کی نماز کی طرف کنیکٹڈ رہتا ہے، تو اس کو ایک نیکی کے بعد دوسری کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار وہ شخص چاہے جتنا بھی برا ہو، اللہ رب العزت اس یعنی نیکیوں کی وجہ سے اس کے لیے نیکی کے اور دروازے کھولتے ہیں، نیکی کی توفیق اس کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جبکہ اس کے مقابل ایک گناہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اب اس کے لیے یعنی شیطان اس کے دل میں یہ کہتا ہے کہ یار اب تو تم سے گناہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہے، اب تو دوسرا گناہ کر لے، اچھا ایک تو ہو ہی گیا ہے، اب 2 تو ہو گئے تم سے، تو اب کوئی بات نہیں، کٹھی توبہ کر لینا، اب 2-3 اور بھی گناہ کر لو، یہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ شیطان اس طرح سے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بعض مخلص مسلمان
جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہاں پر اللہ نے ان کے جو پیٹھ پھیرنے کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آج ان کے بارے میں یہ بات نہ کہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی شاید منافق تھے یا ایسے لوگ تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس دن جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کم ہمتی دکھائی ہے تو اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے چھوٹے موٹے جو گناہ، جو کمی کوتاہی تھی، اس کی وجہ سے شیطان ان کو اور جکڑتا چلا جاتا ہے اور شیطان ان کو پھسلا لیتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بھی پھسلایا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے اصل میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے منافق ہونے کی وجہ سے اس سے بھاگے تھے، بلکہ شامت نفس اور سیئات اعمال کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نیکی کے دامن کو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان سارا دن اس نے کوئی برائیاں کی ہیں، آج کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی آپ کو اگر کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت میں شامل ہو جائیں، اسی موقع کو ہی غنیمت جان لیں۔ یعنی ایسا نہ سوچے کہ اچھا سارا دن تو میں نے یہ کام کیے ہیں، اب کوئی بات نہیں ہے، آج کا دن تو چلو ایسے ہی جانے دیتے ہیں، کل سے اچھی۔ اور بہت سے لوگوں سے اگر اب بات کریں کہ بھائی آپ اس نیکی کی طرف آئیں، تو وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ تو یہ جو کل سے شروع کرنے کا بہانہ جو ہے نا، یہ بھی اصل میں شیطان کی طرف سے، کیونکہ ہمارے اندر جو گناہ ہیں انہوں نے اس طرح سے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے کہ شیطان ہمیں پھسلاتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ابھی تو چھوڑ دو، کل سے ایک دم ذرا شروع کرنا، اور وہ ہم نے کل کبھی آتی نہیں دیکھی ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ وہی کامیاب ہوئے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ابھی سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر بہانے اور وہ باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یعنی ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی پناہ چاہنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان صرف جو ہے شیطان کی پناہ اور دوسری اپنے نفس کے اعمال کی بھی پناہ چاہے، کیونکہ انسان کا جو ایک برا عمل ہے وہ اسی کو دوسرے برے عمل کی طرف ابھارتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس بات سے ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آئی، کیونکہ بعض بھائی جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ صرف انسان کا نفس جو برائی کرتا ہے وہی اصل میں کوئی چیز ہے اور شیطان خود سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کا اپنا نفس جو ہے جو اس کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے، یہ خود سے ایک چیز یقیناً موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس کے شواہد ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف شیطان بھی بنفس نفیس جو ہے خود ایک علیحدہ سے فورس ہے جو انسان کو، ایسے انسانوں کو جو اپنے نفس کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پکڑتا ہے، ان کو مزید اکساتا ہے، اور شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اس سب کے باوجود یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ پھر فرماتے ہیں، یہ دوبارہ یہ چیز، یہی جملہ ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر دہرایا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح صحابہ کرام کو معاف فرما دیا ہے اور ان کو معافی کی نوید سنائی ہے۔ اب پھر مزید اطمینان اور تسلی کے لیے دوبارہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یعنی جو واقعی دل میں اخلاص رکھتے تھے اور ان کی توبہ اور معذرت کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ کسی کو تان کا حق ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے آیت نمبر 152 کے اندر ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب ان صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی بکواس کرے، کسی قسم کی ان کے اوپر طعن و تشنع کرے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں جیسے ایک حدیث کے جس میں سیدہ عائشہ نے جو فرمایا کہ اس کے اندر تو ہمارے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام کو طعنے دیتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔